بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ PSY 101 کا کرتے ہیں لیکچر نمبر 34۔ انٹیلیجنس کے بارے میں ہم لوگ جو تھیوریز ہیں وہ ہم لوگ پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ مزید آج کے لیکچر میں ہم لوگ انٹیلیجنس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ہاورڈ گارڈنر کی آج ہم ایک تو تھیوری پڑھیں گے 1985 میں جو ہاورڈ گارڈنر نے تھیوری دی تھی انٹیلیجنس کے بارے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی تھیوریز تھے جنہوں نے فیکٹر انالیسس کی بنیاد پہ ساری تھیوریز بنائی تھی، ان ساری تھیوریز کے ساتھ یہ ڈس ایگری کرتے ہیں۔ ان کی تھیوری میں اور پہلے والی تھیوریز میں ایک چیز سیم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی انٹیلیجنس ہوتی ہے نا وہ کچھ اسپیسیفک ایبلٹیز سے مل کے کمپوز ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ جی فیکٹر سے نہیں ہوتی، ایس فیکٹر کی مدد سے ہوتی ہے۔ اب یہ انٹیلیجنس کے بارے میں 8 مختلف قسم کی کائنڈس بتاتے ہیں کہ 8 کائنڈس ہوتی ہیں کسی بھی انٹیلیجنس کی، اور یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ہر انسان میں یہ والی ساری 8 چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی ڈفرینٹ پائی جاتی ہیں۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو صلاحیت پائی جاتی ہے پرابلمس کو سالو کرنے کی، نئے پروڈکٹس کریٹ کرنے کی، ایک ایسے پروڈکٹس کریٹ کرنے کی جو کہ ہر کلچر میں ویلیوڈ مانا جائے، قیمتی مانا جائے، اس کو بھی ہم لوگ کہیں گے کہ وہ انسان انٹیلیجنٹ ہے۔ اب یہ جو 8 کائنڈس بتاتے ہیں انٹیلیجنس کی وہ کون کون سی ہیں؟ لنگوسٹکس، ٹھیک ہے، یعنی کہ بات چیت کرنا، زبان، ٹھیک ہے، بولنا، اگلے بندے کو بات سمجھانا۔ اس کے بعد لاجیکل میتھمیٹیکل، یعنی کہ میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایبلٹیز ہوتی ہیں وہ۔ اسپیشل انٹیلیجنس، یعنی کہ اس میں جو شیپس وغیرہ، ڈائیگرامس وغیرہ والی کو سمجھنے کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ۔ میوزیکل انٹیلیجنس، باڈیلی کائنیستھیٹک، باڈی موومنٹ سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیسے آپ لوگوں نے جسٹرز وغیرہ کون سے دینے ہیں، کیسے آپ لوگوں نے بیٹھنا اٹھنا، یہ بھی ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ اس کے بعد انٹرپرسنل انٹیلیجنس، انسان کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کس قسم کے جو ہے وہ تعلقات، ان کو کس طریقے سے وہ سمجھتا ہے دوسرے لوگوں کو۔ اور انٹرپرسنل انٹیلیجنس، اس میں یہ ہے کہ انسان کے اندر ہونے والی جتنی بھی سوچ سمجھ وغیرہ وہ سب کچھ اس انٹیلیجنس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور نیچرلسٹک انٹیلیجنس، یعنی کہ قدرتی طور پہ جو ہر انسان کے اندر جو انٹیلیجنس پائی جاتی ہے۔ تو یہ 8 کائنڈس بتاتے ہیں انٹیلیجنس کی۔ یہ کائنڈس آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور گارڈنر یہ نام آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی تھیوری میں 8 کائنڈس بتائی تھی انٹیلیجنس کی۔ اس کے بعد ایک اور جو ہم لوگ تھیوری پڑھتے ہیں دیٹ از اسٹینبرگس کی۔ اسٹینبرگ ٹرائی آرکیک تھیوری بتاتے ہیں۔ ٹرائی کا مطلب ہوتا ہے 3، یعنی کہ یہ 3 کمپوننٹس بتاتے ہیں تھیوری کے بارے میں۔ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار مینٹل ٹیسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ کسی بھی انسان کی کامیابی یا ناکامی کو ریالٹی میں ٹھیک طریقے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ 3 کمپوننٹس انہوں نے بتائے تھے۔ ایک ہوتی ہے انالیٹک انٹیلیجنس۔ انالیٹک انٹیلیجنس میں مختلف، یعنی کہ آپ لوگوں کی جو کیلکولیشنز وغیرہ کرنا، یہ سارا جتنے بھی آپ لوگوں کی ہوتے ہیں نا انالیٹک جو بھی کام ہوتے ہیں وہ اس انٹیلیجنس میں آ جاتے ہیں۔ کریٹو انٹیلیجنس، یعنی کہ انسان کتنا زیادہ ویل ڈسپلن اور خوبصورت کام کرتا ہے، جیسے ڈرائنگس وغیرہ، وہ ایک اس میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد میوزکس وغیرہ، نئی چیزیں جو ہے نا اس کو خود سے ڈرا کرنا، سوچنا سمجھنا اور بنانا، یہ ساری کریٹو انٹیلیجنس میں آتی ہے۔ اور تیسری یہ کہتے ہیں پریکٹیکل انٹیلیجنس، یعنی کہ انسان اپنی پریکٹیکل لائف میں کتنا زیادہ سکسیزفل ہے، اس بنیاد پہ پریکٹیکل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے۔ ٹرائی آرکیک تھیوری کس نے دی تھی؟ اسٹرنبرگ نے دی تھی، اور اس کے 3 کمپوننٹس کون کون سے تھے یہ والے آپ لوگوں نے دینے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جو تھیوری تھی وہ پیاجے نے دیا تھا اپنا ویو انٹیلیجنس کے بارے میں۔ یہ کہتے ہیں کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو آپ لوگ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر سوچنے کا جو انداز چینج ہوتا رہتا ہے نا، کوالٹیٹیو انداز چینج ہوتا رہتا ہے۔ یعنی کہ شروع میں آپ لوگ دیکھیں بچوں کی سوچ اتنی زیادہ کوئی ویل کوالٹی والی نہیں ہوتی، اچھی کوالٹی کی نہیں، مطلب وہ یہی ہوتا ہے نا کہ ایک عام سی چیز وہ سوچے گا بچہ، ایبسٹریکٹ تھنکنگ نہیں کرتا، لاجکس کی بیس پہ نہیں سوچتا، بس اس کا جو دل کرے گا وہ جو اس کو ایک پلیئر مل رہا ہوگا وہ والی چیزیں وہ سوچے گا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اب عمر کے ساتھ ساتھ بچے کے اندر جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا تو اس کے سوچنے کے انداز وہ چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کوالٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوالٹیٹیو چینجز آتی ہیں نا جتنی تھنکنگ کے اندر، اس کی بنیاد پر آپ لوگ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پیاجے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بچے ہیں ان سب میں ایک ہی طرح سے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یونیورسل پیٹرنز کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا، اور یہ زیادہ تر اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ بچے نالج کیسے حاصل کرتے ہیں اور کس طرح سے لاجیکل پرابلمس کو سالو کرتے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ لائف کی سٹیجز پہ کوئی بھی بچہ انٹیلیجنس کتنی اور کیسے ایگزیبٹ کرتا ہے۔ انہوں نے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی 4 سٹیجز بتائی تھیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ یونیورسل ہوتی ہیں، یعنی کہ پوری دنیا میں یہ سارے بچوں میں پائی جاتی ہے، اور انویریئنٹ یعنی کہ سیم ہوتی ہیں، ایک ہی سیکوینس میں چلتی ہیں۔ اب یہ جو سٹیجز تھی وہ سب سے پہلے سٹیج آتی ہے سینسری موٹر سٹیج، اس کے بعد پری آپریشنل سٹیج آتی ہے، اس کے بعد کنکریٹ آپریشنل سٹیج آتی ہے، اس کے بعد فارمل آپریشنل سٹیج آتی ہے۔ ان ساری سٹیجز کو ہم لوگ پچھلے کچھ لیکچرز میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں۔
اس کے بعد ایک اور انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ایک اور جو تھیوری تھی ہائرارکل تھیوری آف انٹیلیجنس. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو انٹیلیجنس ہوتی ہے یہ ایک ہائرارکی کی فارم میں ہوتی ہے. سب سے پہلے ایک ہائیسٹ لیول ہوتا ہے, سب سے اوپر والا لیول, اس میں آ جاتی ہے ہماری جنرل انٹیلیجنس جو کہ اسپیئر مین نے جی فیکٹر بتایا تھا. اس کے بعد آتا ہے دوسرا فیکٹر, اس میں جو پرائمری مینٹل ایبلٹیز جو بتائی تھی تھرسٹن نے وہ والی ساری اس فیکٹر کے اندر آ جاتی ہیں. اور تیسرا جو لیول ہوتا ہے نا ہماری انٹیلیجنس کا وہ ہوتی ہے اسپیسیفک ایبلٹیز. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو ایس فیکٹر اسپیئرمین نے بتایا تھا. اب ہم لوگوں نے انٹیلیجنس کی مختلف تھیوریز کے بارے میں تو ہم لوگوں نے اسٹڈی کر لیا کہ انٹیلیجنس کس چیز سے مل کے بنی ہوتی ہے, مختلف سائنٹسٹ نے کیا کہا, وہ سب کچھ ہم نے اسٹڈی کر لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ انٹیلیجنس کو میئر کیسے کر سکتے ہیں. جیسے ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا نا پچھلے لیکچر میں کہ ہم لوگ پرسنالٹی کو کیسے میئر کر سکتے ہیں. اس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ انٹرویو کے تھرو کر سکتے ہیں, سیلف رپورٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کے وہ ہوتے ہیں پروجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس طرح سے 5 ہم نے وہ میتھڈس پڑھے تھے پرسنالٹی کو میئر کرنے کے لیے. اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ انٹیلیجنس کو میئر ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں. کسی بھی انسان کو ہم لوگ کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے نا اس کی میئرمنٹ کے لیے ہم لوگ انٹیلیجنس ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہیں. ایک سنگل ٹیسٹ آپ لوگ اگر لیتے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ لوگ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کوئی انسان کتنا انٹیلیجنٹ ہے, اس لیے آپ لوگوں کو ایک بیٹری آف ٹیسٹ یوز کرنا پڑتا ہے. بیٹری آف ٹیسٹ کا یہ مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ ٹیسٹ جب آپ لوگ لیتے ہیں نا انٹیلیجنس کے تو اس کو ہم لوگ بیٹری آف ٹیسٹ بولتے ہیں. انٹیلیجنس کو میئر کرنے کی جب ہم لوگ ہسٹری دیکھیں تو ہمیشہ جتنے بھی انسان ہیں آپ لوگ دیکھیں پوری دنیا میں ہم لوگوں نے ہمیں کوئی لائف میٹ چاہیے, دوست ہم نے بنانا ہو, کوئی ورکر چاہیے, کسی کو کوئی آرکیٹیکٹ چاہیے, آرٹسٹ چاہیے, پوئٹ, آتھرس وغیرہ, ہم لوگ ان سب میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے اندر کیپیبلٹی کتنی موجود ہے. آپ نے کوئی شیف رکھنا ہے, آپ نے ٹیلر کے پاس جانا ہے, آپ کو کارپینٹر چاہیے, باربر چاہیے. ہمیشہ ہر انسان جس بھی انسان سے کام کروانا چاہ رہا ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اسکل کتنے موجود ہیں, اس کے پاس ایبلٹی کتنی موجود ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی بیس پہ ہی کیونکہ آپ لوگ کسی بھی بندے کو ہائر کرتے ہیں تو انٹیلیجنس کو میئر کرنے کی ضرورت جب پیش آئی تھی تو شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ انسان صرف اپنی آبزرویشن کی بیس پہ اور ماضی کے تجربات کی بیس پہ صرف جج کر لیا کرتا تھا کسی بھی انسان کی کیپیبلٹی کو یا اس کے انٹیلیجنس لیول کو. لیکن آج کل جو ماڈرن طریقے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم لوگ انٹیلیجنس ٹیسٹ کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. الفریڈ بینٹ کی جو کنٹریبیوشن تھی, انہوں نے ایک بڑا کنٹریبیوٹ, انہوں نے سب سے پہلا ایک انٹیلیجنس ٹیسٹ دیا تھا. ان کی ہی ٹیسٹ کی بنیاد پہ اور مزید انٹیلیجنس ٹیسٹ بنائے گئے ہیں جن کو ہم آج کل کے زمانے میں یوز کرتے ہیں. سب سے پہلا اور جو فارمل طریقہ تھا انٹیلیجنس کو میئر کرنے کا یہ فرینچ سائیکالوجسٹ الفریڈ بینٹ اور تھیوڈر سائمن ان دونوں نے بنایا تھا فرانس میں 1905 میں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلا فارمل انٹیلیجنس ٹیسٹ کس نے بنایا تھا؟ الفریڈ بینٹ نے. اور کب بنایا تھا؟ 1905 میں بنایا تھا. ٹھیک ہے, الفریڈ بینٹ اینڈ تھیوڈر سائمن, یہ دونوں نام آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. انہوں نے جو ٹیسٹ یا اس کو اسکیل بھی بولا جاتا ہے, انہوں نے یہ جو ڈیولپ کروایا تھا, ڈیولپ انہوں نے کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ فرانس کے اندر جو پیرس اسکول سسٹم تھا اس اسکول سسٹم میں کچھ ڈل اسٹوڈنٹس بھی تو موجود ہیں. ظاہر سی بات ہے ہر اسکول میں کوئی نہ کوئی ڈل اسٹوڈنٹ موجود ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے یہ اسکیل انٹروڈیوس کروایا تھا تاکہ جو ایجوکیشن منسٹری کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ان کی ہیلپ کر سکے تاکہ وہ ڈل اسٹوڈنٹس کو ریکگنائز کر سکے اور پھر ان جو ہے نا وہ ڈل اسٹوڈنٹس کو ہم لوگ کچھ ریمیڈیل ایڈ وغیرہ ہم لوگ پرووائڈ کر سکیں. مین آئیڈیا اس کے پیچھے یہی تھا کہ انٹیلیجنس کو ہم لوگ کسی بھی بچے کی پرفارمنس کی ٹرمز میں میئر کر سکتے ہیں. کسی بھی انسان کی جتنی اچھی پرفارمنس, جس بچے کی جتنی زیادہ اچھی پرفارمنس ہوگی ظاہر سی بات ہے اس کی انٹیلیجنس اتنی ہی زیادہ ہوگی. اگر کوئی بھی بچہ ایک سرٹن ٹاسک کے اوپر اس کی جو پرفارمنس ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ یا بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ وہ امپرووڈ ہے یعنی کہ اچھی ہے تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اس سے ہم لوگ بچے کی یا کسی بھی انسان کی ہم لوگ انٹیلیجنس کو ہم لوگ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں انہوں نے جو بنایا تھا نا ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس میں یہ ایج لیول کے حساب سے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ یہ والی جو کیٹیگری ہے اگر اس کو سارا بچہ مطلب کوئی بھی بچہ ساری کیٹیگری کو سالو کر لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو ہے نا ذہانت کا لیول فار ایگزامپل 5 سال کا ہے. فار ایگزامپل اگر انہوں نے کیٹیگریز دی ہوئی ہوتی ہیں کہ 5 سال کا جو بچہ ہے نا وہ یہ والے آئٹمس اچھے طریقے سے سالو کر لیتا ہے, 6 سال کا بچہ ہے نا وہ یہ والے آئٹم سالو کر لیتا ہے, 7 سال کا بچہ یہ والے آئٹم سالو کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو نا جب ٹیسٹ دیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو سالو کرتے جائیں, جس آئٹم تک آپ سالو کر سکتے ہیں اس آئٹم تک آپ سالو کرتے جائیں. بچہ سالو کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل وہ بچہ 5 سال کا تھا, اس نے 5 سال والے سارے ٹاسک کمپلیٹ کیے, 6 سال کی کیٹیگری والے بھی ٹاسک اس نے کمپلیٹ کر لیے. فار ایگزامپل اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ویسے تو کرونالوجیکل ایج اس کی جو عام ایج ہے وہ تو اس کی 5 سال کی ہے لیکن اس کی دماغی ایج 6 سال والی, کیونکہ اس نے 6 سال کے بچے کے اس نے کام کیا ہے, اس کا جو ہے نا وہ ٹاسک کمپلیٹ کیا. تو اس طرح سے ان کی جو ہے نا کسی بھی انسان کی
کسی جو ہے نا انٹیلیجنس میئر کی جاتی تھی. یہ جو ٹیسٹ تھا اس میں ایک خاص ایج گروپ سے تعلق رکھنے والے بچوں کی ہم لوگ ایک انٹیلیجنس کو بھی ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ لوگوں کو ابھی ایگزامپل دینے کہ 5 سال کا بچہ ہے, اب اس کا ایج گروپ کیا ہے 5 سال کا ہے, لیکن وہ کیا ہے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, 6 سال کے بچے جتنا وہ ذہن ہوتا ہے اتنا اس کا ہے. اس بنیاد پہ ہم لوگ انٹیلیجنٹ بچوں کو اور لیس انٹیلیجنٹ بچوں کو آپس میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اس ٹیسٹ کا انہوں نے پروسیجر یہ بنایا تھا کہ شروع میں بنے نے ایک بہت سارے ٹاسک انہوں نے ڈیولپ کیے تھے. پھر انہوں نے اسٹوڈنٹس لیے تھے مختلف اسکول سے. وہ اسٹوڈنٹس ایسے تھے کہ ٹیچرس نے خود لیبل کیے تھے کہ یہ والا جو گروپ ہے نا یہ برائٹ اسٹوڈنٹس کا ہے, اور یہ والا جو گروپ ہے نا یہ ڈل اسٹوڈنٹس کا ہے. اب وہ جو ڈل اسٹوڈنٹس اور برائٹ اسٹوڈنٹس دونوں سے ٹیسٹ سالو کروائے گئے تھے. اب وہ والے ٹاسک جو برائٹ اسٹوڈنٹ نے اچھے طریقے سے کمپلیٹ کیے تھے ان سارے ٹاسک کو اپنے ٹیسٹ کے اندر مطلب مزید جو فیوچر ٹیسٹ ہیں اس کے اندر شامل کر لیا گیا تھا, اور جو بچے جو باقی کے جتنے بھی آئٹمس وغیرہ تھے ان کو ڈسکارڈ کر دیا گیا تھا. اب کیونکہ وہ والے جتنے بھی ٹاسک تھے وہ ایک برائٹ بچے نے کیے ہوئے تھے, اس کا مطلب کیا ہے کہ فیوچر میں اگر کوئی بھی بچہ ان ٹاسک کو سالو کر لیتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی برائٹ اسٹوڈنٹ ہے. ایج کے حساب سے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا تھا کہ وہ برائٹ اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ 4 سال کا بچے اسے ہم لوگ 3 سال والے ہم لوگ اس ٹاسک ہم لوگ سالو کروائیں, تو اس بیس پہ تو ہم لوگ نہیں نا ان کے انٹیلیجنس کا ہم لوگ اندازہ لگا سکتے. یہ والا جو اسکیل ہے یہ مختلف ایج گروپ سے تعلق رکھنے والے ڈل اور برائٹ اسٹوڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتا تھا, جیسے میں نے آپ لوگوں کو اگزامپل بھی دیا ہے. یہاں پہ انہوں نے جو سیمپل میں آئٹمس رکھے ہوئے تھے 3 سال کے بچوں کے لیے جو انہوں نے آئٹمس رکھے ہوئے تھے وہ یہی ہوتے تھے کہ آپ اپنی نوز پہ ہاتھ لگائیں, وہ کہاں ہے, آئیز, ماؤتھ وغیرہ یہ بتائیں, 2 ڈیجٹس کو ریپیٹ کریں, پکچر میں نظر آنے والے آبجیکٹس کو ڈسکرائب کریں, فیملی کے نیمز بتائیں. اس کے بعد ایک 6 سیلیبلس پہ موجود ایک سینٹینس کو ریپیٹ کروایا جاتا تھا بچے سے. اس طرح سے جو 4 سال کا بچہ ہوتا تھا اس سے جو کوسچنس پوچھے جاتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ اپنی سیکس بتائیں, آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں, پینی, نائف اور کی یہ دکھا کے ان سے نیمز پوچھے جاتے تھے. 3 ڈیجٹس کو ریپیٹ کروایا جاتا تھا اور 2 لائن کی لینتھ کو کمپیئر کروایا جاتا تھا کہ کون سی لمبی اور کون سی چھوٹی ہے. 5 ایئر کے جو بچے ہوتے تھے 2 ویٹس کو ڈسکریمنیٹ کروایا جاتا تھا, یعنی کہ ویٹ اٹھا کے آپ بتائیں کون سی چیز بھاری ہے اور کون سی چیز ہلکی ہے. اسکیئر کو کاپی کروایا جاتا تھا. 10 سیلیبلس پہ مشتمل ایک سینٹینس کو ریپیٹ کروایا جاتا تھا اور 4 پینیز دی جاتی تھی جن کو انہوں نے کاؤنٹ کرنا ہوتا تھا. 6 سال کا جو بچہ ہوتا تھا اسے پوچھا جاتا تھا مارننگ اور آفٹر نون میں ڈسٹنگوش کروایا جاتا تھا, اور آبجیکٹس دکھا کے پوچھے جاتے تھے کہ آپ بتائیں ان کا یوز کیا ہے. شیپ کو کاپی کروایا جاتا تھا اور 13 پینیز دی جاتی تھیں ان کو, اور یہ کہا جاتا تھا کہ آپ اس کو کاؤنٹ کریں. اور ایستھیٹک پوائنٹ آف ویو سے فیسز کو کمپیئر کروایا جاتا تھا کہ آپ فیس دیکھ کے بتائیں کہ یہ کون ہے, آپ اس کو پہچانیں. 7 سال کا جو بچہ ہوتا تھا اس کے لیفٹ ہینڈ اور لیفٹ ایئر میں اس کو آئیڈینٹیفائی کروایا جاتا تھا. پکچر ڈسکرائب کروائی جاتی تھی کہ آپ ڈسکرائب کریں گے پکچر کیا ہے, اس میں کیا نظر آ رہا ہے, اور کسی ڈائریکشن کو فالو کروایا جاتا تھا. یعنی کہ آپ ویسٹ کی طرف موو کریں تو وہ ویسٹ کی طرف موو کرتا ہے, اس طرح سے جو ہے نا وہ فالو کروائی جاتی تھی ڈائریکشنز. 4 کلرز کے نیم پوچھے جاتے تھے. 8 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس میں کہا جاتا تھا کہ 2 آبجیکٹس کو آپ لوگ کمپیئر کریں. 20 سے لے کے 0 تک ڈسینڈنگ کاؤنٹنگ اس سے سنی جاتی تھی. انڈیکیٹ کروایا جاتا تھا کہ ایک پکچر دکھائی جاتی تھی, اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ بتائیں اس پکچر میں کون کون سی چیز مسنگ ہے, اور ڈے اور ڈیٹ کے نیمز پوچھے جاتے تھے اور 5 ڈیجٹس کو ریپیٹ کروایا جاتا تھا. 15 سال کا جو بچہ ہے اسے 7 ڈیجٹس ریپیٹ کروائے جاتے تھے. 3 پوئمز اس کو دی جاتی تھی. 26 سیلیبلس پر مشتمل ایک سینٹینس کو ریپیٹ کروایا جاتا تھا. پکچر کو انٹرپریٹ کروایا جاتا تھا اور مختلف فیکٹس کی بیس پہ پرابلمس کو سالو کروایا جاتا تھا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مختلف ایج سے تعلق رکھنے والے بچوں کی اس طرح سے مختلف جو ہے نا وہ ٹاسک ہوتے تھے. یہ والے جو ٹاسک ہے نا اگر آپ سارے یاد کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہوگا مکس اپ ہو جانا ہے یہ مکس اپ. ایک یہ پینیز والے آپ لوگ یاد کر لیں. دیکھیں یہاں پہ اگر دیکھا جائے 5 سال کا بچے سے کتنی پینیز کو کاؤنٹ کروائی گئی تھیں 4. 6 ایئرس کے بچے سے کتنی پینیز کاؤنٹ کروائی گئی تھیں 13. ٹھیک ہے, اور یہ سلیبلز والا بھی آپ لوگ یاد کر لیں. جیسے 3 سال کا بچہ ہے تو کتنے سلیبلز والا سینٹینس اس کو ریپیٹ کروایا گیا تھا 6 والا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ 4 ایئرس والے سے 3 ڈیجٹس ریپیٹ کروائے گئے تھے. 5 ایئر والے سے 10 سلیبلس ریپیٹ کروائے گئے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اور کون سا سلیبل والا, مطلب اس طرح سے نا کچھ جو آپ لوگوں کو آسانی رہتی ہے نا. 15 ایئرس والے سے 26 سلیبلس ریپیٹ کروائے گئے تھے. تو یہ والے جو ہے نا اس بیس پہ آپ لوگ مین جو ہے ڈفرینس جو آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ یاد رہ سکتا ہے وہ یاد کر لیں, باقی بے شک چھوڑ دیں. کیونکہ میں آپ کو یہی کہوں گی کہ ایک چیز پہ زیادہ آپ کو لگتا ہے نا کہ ٹائم زیادہ ویسٹ ہوگا اور MCQ صرف ایک ہی آنا ہے, تو ظاہر ہے بہتر یہی ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دیں اور اگلے جو ہے نا وہ ٹاپکس کر لیا کریں. اس کے بعد یہ جو
بنے اور سائمن نے جو اسکیل دیا تھا اس کو ریوائز بھی کیا گیا. اس میں بعض دفعہ چینجز بھی بہت دفعہ کی گئی ہیں, 3 یا 4 دفعہ اس میں چینجز کی گئی ہیں, ریویژن اس کی گئی ہے. لیوس ٹرمین نے اس کا اسٹینفورڈ ریویژن دیا تھا اسکیل کا. اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں یہ کام کر رہے تھے لیوس ٹرمین. 1916 میں انہوں نے اسٹینفورڈ بنے اسکیل دیا تھا. تیسری جو بعد میں اور جو ریویژنس مزید ہوئی تھیں, ان ریویژنس میں 3 سال کے بچے سے لے کے اڈلٹہڈ تک جتنے بھی ایک عمر کے بچے ہوتے ہیں ان سب کی وہ انٹیلیجنس کو اس کے تھرو میئر کیا جاتا ہے. فردر بعد میں مزید ریویژنس کی گئی تھیں 1937 میں اور 1960 میں بھی اس کو ریوائز کیا گیا تھا. لیکن اب آج کل کے زمانے میں اسٹینفورڈ بنے سب سے زیادہ اس کی جو ریویژن ہے نا وہ والی یوز ہوتی ہے, جو کہ 1916 میں بنی تھی, لیوس ٹرمین نے دی تھی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس میں مینٹل ایج کا کنسیپٹ استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ بچے جن سے بنے سائمن یہ والا ٹیسٹ ان سے کروایا جاتا ہے نا, اس کو ہم لوگ ایک اسکور اسائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ فلاں گروپ سے تعلق رکھنے والا تو بچہ ہے, لیکن اس کے اسکور کے مطابق اس کی مینٹل ایج کیا ہے. جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے اگزامپل دے چکی ہوں. مینٹل ایج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ایوریج ایج جو ایک بچے ہوتے ہیں نا, جو کہ سارے کے سارے بچے ایک اسپیسیفک ایج سے تعلق رکھتے ہیں, وہ جو سیم اسکور اگر حاصل کر رہے ہیں نا تو وہ ہوتی ہے مینٹل ایج. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک 7 سال کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, 7 سال کے بچے عام طور پہ فار ایگزامپل 80 جو ہے نا وہ مارکس حاصل کرتے ہیں. تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ 80 اگر آئے گا تو 7 سال کے حساب سے اس کا جو مینٹل ایج ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن 80 سے کم مارکس اگر اس کے آتے ہیں کسی بچے کے اور وہ 7 سال کی عمر سے تعلق رکھتا ہے تو ہم لوگ یہ کہیں گے اس کی مینٹل ایج کم ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اگر وہ 90 اس کے جو ہے نا وہ مارکس آ جاتے ہیں تو ہم لوگ کہیں گے کہ اس کی جو مینٹل ایج ہے وہ 7 سال کے بچے سے زیادہ ہے. مینٹل ایج کو ہم لوگ اسی طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ٹپیکلی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص عمر کے حصے میں کسی بھی انسان کا انٹیلیجنس لیول کیا ہے. مینٹل ایج ڈفرینٹ ہو سکتی ہے کرونالوجیکل ایج سے. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا, بہت زیادہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایک بچہ ہے جو کہ 5 سال کا ہے, ہو سکتا ہے اس کی مینٹل ایج 7 سال کے بچے والی ہو, ٹھیک ہے. مینٹل ایج کرونالوجیکل ایج سے یعنی کہ عام جو ہماری عمر ہوتی ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, اس سے کم بھی ہو سکتی ہے. اس بات پہ یہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک بچہ اپنے دوسرے ایج میٹس کے حساب سے پرفارمنس کیسی دے رہا ہے. اگر ان سے زیادہ اچھی پرفارمنس دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی مینٹل ایج زیادہ ہے, اور اپنی ہی ایج کے دوسرے بچوں کے مقابلے میں اگر اس کی پرفارمنس تھوڑی کم ہے تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ اس کی جو مینٹل ایج ہے وہ پیچھے ہے, یعنی کہ کم رہ گئی ہے. لیکن یہاں پہ ایک پرابلم ہے. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ایک 20 سال کا بندہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی مینٹل ایج 23 والی ہے. دوسری طرف ایک 8 سال کا بچہ ہے, اس کی مینٹل ایج 11 سال کی ہے. تو کیا یہ دونوں کا انٹیلیجنس لیول آپس میں ڈفرینٹ ہے یا سیم ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا 20 سال عمر ہے, 23 سال اس کی مینٹل ایج ہے, 3 سال کا ڈفرینس ہے. 8 سال کا بچہ 11 سال کی مینٹل ایج, تو بھی یہاں پہ تو 3 سال کا ہی ڈفرینس ہے. تو یہاں پہ تھوڑی سی نا پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو گئی تھی کہ اس طریقے سے تو ہم لوگ مینٹل ایج کی صرف بنیاد پہ ہم لوگ آپس میں مختلف لوگوں کو آپس میں ہم لوگ کمپیئر کروائیں تو وہ ٹھیک طریقے سے ہم لوگ ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے. یہاں پہ اسی لیے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے انٹیلیجنس کوشنٹ یعنی کہ آئی کیو کا کنسیپٹ استعمال کیا گیا تھا. آئی کیو میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ لوگ صرف مینٹل ایج کو نہیں دیکھتے کہ مینٹل ایج اگر کسی بندے کی 6 سال والی ہے یا 7 سال والی ہے تو بھائی ٹھیک ہے. اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں انٹیلیجنس کوشنٹ میں یا آئی کیو میں آپ لوگ کرونالوجیکل ایج اور مینٹل ایج دونوں کو یوز کر کے کیلکولیشن کرتے ہیں. یہ اس سے آپ لوگ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی انٹیلیجنس لیول کو آپ لوگ میئر کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ لوگ مینٹل ایج کو بھی مد نظر رکھتے ہیں اور ساتھ میں کرونالوجیکل ایج کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. پھر آپ لوگ ایک فارمولا یوز کرتے ہیں آئی کیو اسکور کے لیے. آئی کیو اسکور از اکول ٹو MA ڈیوائڈیڈ بائی CA ملٹیپلائی بائی 100. MA یعنی کہ جو اس کی مینٹل ایج ہے جو کہ ہمیں ٹیسٹ سے پتہ چلی, اور کرونالوجیکل ایج جو اس کی عام جو عمر ہے اس کو آپ لوگ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں 100 سے. آپ کے پاس انٹیلیجنٹ کوشنٹ آ جاتا ہے. اگر تو کسی بھی بچے کی مینٹل ایج اور کرونالوجیکل ایج آپس میں ایکول آ گئی, ٹھیک ہے, یعنی کہ مینٹل ایج بھی 6 سال کی ہے, کرونالوجیکل ایج بھی اس کی 6 سال کی آئی, اس کا مطلب کیا ہے آپ کے پاس 100 آئے گا نا آنسر. تو ہم لوگ یہ کہیں گے اس بچے کا آئی کیو کتنا ہے 100 ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی کی کرونالوجیکل ایج سے کم ہے مینٹل ایج کم ہے, کرونالوجیکل ایج زیادہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ڈینومینیٹر میں ہمارے پاس ویلیو زیادہ ہے, تو ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی نا وہ کم آئے گی. تو اس لیے ہم لوگ کہیں گے کہ اس کا جو آئی کیو ہے وہ 100 سے کم ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کی کرونالوجیکل ایج اس کی ٹھیک ہے, لیکن اس کی مینٹل ایج اگر کم آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا آئی کیو جو ہے نا وہ 100 سے کم ہے.
اچھا یہاں پہ ایک اور جو کنسیپٹ یوز کیا جاتا ہے ڈیویشن آئی کیو اسکورس. اگر ہم لوگ بات کریں کہ ایک بچے کا جو ہے نا وہ آئی کیو اتنا آ کے دوسرے بچے کا آئی کیو اتنا آ گیا ہے, اس بنیاد پہ تو ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بچہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور دوسرا بچہ جو ہے وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں ہے. اس لیے کنسیپٹ یوز کیے گئے تھے ڈیویشن آئی کیو اسکورس. آج کل جتنی بھی کیلکولیشنز ہوتی ہیں نا انٹیلیجنس کو میئر کرنے کے لیے, اس میں ہم لوگ ڈیویشن آئی کیو اسکورس کا ہی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. اس میں ہم لوگ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس کچھ استعمال کرتے ہیں, کچھ ہم لوگ کیلکولیشنز کرتے ہیں. اس میں کیا جاتا ہے کہ ایوریج اسکور کو مائنڈ میں رکھا جاتا ہے. یعنی کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ 7 سال کے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کا ایوریج یعنی کہ زیادہ تر اسکور یہ آتا ہے. فار ایگزامپل ان کا 100 اسکور آتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس اسکور کو ہم لوگ مائنڈ میں رکھتے ہوئے کسی دوسرے بندے کا جو آئی کیو ٹیسٹ پہ اس کے جو مارکس آئے ہوتے ہیں نا اس کو ہم لوگ کمپیئر کرتے ہیں ود ریفرنس ٹو ایوریج پوائنٹس. فار ایگزامپل ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ 7 سال کے بچے اور ان کا ایوریج اسکور 100 آتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک بچے سے آپ نے ٹیسٹ لیا, اس کے مارکس کتنے آ گئے 115. اس کا مطلب کیا ہے, ایوریج اسکور سے کتنا ڈیویٹ کر گیا 15, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ اس کا ایوریج اسکور اور اس کے جو ہے نا اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس کی کتنی, مطلب اس میں جو ڈیویٹ کیا اس نے ایوریج اسکور سے جو ہٹ کے اس کے مارکس ہے وہ کتنے آ گئے 15. زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 2/3 ہماری جو پاپولیشن ہوتی ہے یعنی کہ جو 66% پاپولیشن ہوتی ہے وہ 15 آئی کیو پوائنٹ سے, مطلب 100 جو ایوریج اسکور ہوتا ہے نا اس سے 15 پوائنٹس ہی ڈیویٹ کرتے ہیں. یعنی کہ 15 پوائنٹ ڈیویٹ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ 100 سے 15 پوائنٹ نیچے اور 100 سے 15 پوائنٹ اوپر, اتنی رینج میں ہی ہماری 66% پاپولیشن کا آئی کیو موجود ہوتا ہے. 85 سے لے کے 115 تک, 100 میں سے 15 کو مائنس کریں تو 85 اور 100 میں ہم لوگ 15 کو پلس کریں تو 115. مطلب کیا ہے کہ ہماری 66% جو پاپولیشن ہے اس کا ڈیویشن سکورز زیادہ تر 15 کی ہی ڈیویشن رہتی ہے اور 85 سے لے کے 115 کے درمیان تک لوگوں کے سکور آتے ہیں. یہاں پہ کچھ ریٹنگز بتائی گئی. یہ ٹیبل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ MCQs بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میجورٹی آف پیپل کے آئی کیو ٹیسٹ کی رینج کیا ہوتی ہے تو 85 سے 115 تک ہوتی ہے. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اور 66% جو پاپولیشن ہوتی ہے ان کی ڈیویشن کتنی ہوتی ہے 15 آئی کیو پوائنٹس کی ڈیویشن ہوتی ہے ایوریج اسکور سے. اب جن کا آئی کیو آ جاتا ہے 70 سے بھی کم, اس کا مطلب کیا ہے ریٹارڈڈ ہے. ان کی جو ہے نا مطلب مینٹلی ٹھیک طریقے سے ان کی گروتھ ہی نہیں ہو رہی, ریٹارڈڈ ہے, وہ بہت پیچھے ہیں. 85 ہوتا ہے بارڈر لائن, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نارمل ہے لیکن ایک بارڈر لائن پہ موجود ہے. 100 ایوریج اسکور مانا جاتا ہے, ابو 115 اس کو سپیریئر بندہ مانا جاتا ہے جس کا 115 سے زیادہ ہوتا ہے آئی کیو, اور 140 سے اگر ابو ہو تو اس کا آئی کیو گفٹڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا آئی کیو ٹیسٹ کے لیے آج کل مختلف قسم کے ٹیسٹ اویلیبل ہیں جن کو یوز کر کے آپ لوگ آئی کیو اپنا میئر کر سکتے ہیں. گوگل پہ بھی آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں, اگر آپ لوگ گوگل کریں نا انٹیلیجنس ٹیسٹ اب بہت سارے آ جاتے ہیں, ان کو آپ لوگ سالو کریں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کا آئی کیو کتنا ہے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا اب پہلے کوئی یوٹیوب سے یا کہیں سے نا تھوڑی سی نو ہاؤ آپ کو ہونی چاہیے کہ کس طرح کے کوسچنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تھوڑی سی آپ لوگوں کو پتہ ہو نا تو پھر ہی آپ لوگ کر سکتے ہیں. ایسے کوسچن آ جائیں جو کہ آپ لوگوں نے کبھی دیکھے ہوئے بھی نہ ہو, کیونکہ وہ والے کوسچنز ایسے ہیں جو کہ ویسٹرن کنٹریز میں بنے ہیں. پاکستان میں اس طرح کے کوسچنز ہمارے کریکلم میں بھی نہیں پڑھائے جاتے. تو ایک انسان ہے جس نے پہلے وہ کوئی چیز دیکھی ہوئی نہیں ہے, اس کو آپ لوگ دکھائیں اس کی بیس پہ, تو آپ لوگ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تو اس کا سوال کا جواب ہی نہیں دیا تو یہ نالائق, ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ مزید وہی چیز آ گئی ہے کہ ٹیسٹ کے اندر 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں. آپ چاہے آپ لوگ کوئی بھی ٹیسٹ استعمال کر رہے ہیں نا آئی کیو میئر کرنے کے لیے, اس میں آپ لوگ دیکھیں کہ اس کے اندر 3 چیزیں موجود ہونی چاہیے. ایک تو وہ ٹیسٹ ویلڈ ہونا چاہیے, دوسرا ریلائبل ہونا چاہیے, اور تیسرا یہ کہ اسٹینڈرڈائزڈ ہونا چاہیے. تو یہ تینوں پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں آپ لوگوں کے MCQs کے حساب سے. اسٹینفورڈ بنے کا جو ٹیسٹ ہے جو لاسٹ ٹائم ریوائز کیا گیا ہے وہ 1985 میں ریوائز کیا گیا ہے. اس میں مختلف قسم کے ٹیسٹ آئٹمز رکھے گئے ہیں اور یہ والے ٹیسٹ آئٹمز ہر انسان کی ایج کے حساب سے رکھے گئے ہیں. جیسے ایک بچہ ہے جو چھوٹی عمر سے اس کا تعلق ہے تو اس کے جو آئٹمز ہیں وہ اسی طرح کے ہیں کہ اس نے فگر کو کاپی کرنا ہوتا ہے یا کچھ کوسچنس کو انہوں نے آنسر کرنا ہوتا ہے اپنی ڈیلی لائف ایوری ڈے لائف ایکٹیویٹیز کے مطابق. لیکن جو بڑے حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے اور طرح کے ہوتے ہیں, یعنی کہ سملیرٹیز کو ڈسکرائب کرنا, کسی ورڈز کے درمیان اگر کوئی سملیرٹیز ہیں اس کو ڈسکرائب کرنا, سینونیمز اینٹونیمز وغیرہ, پرووربس کو ایکسپلین کرنا, مختلف قسم کے انالوجیز کو سالو کرنا, یہ والے بڑے لوگوں کے لیے, یعنی کہ ان کے ایج کے حساب سے ڈیفیکلٹی لیول ہوتا ہے ان کے ٹیسٹ کا. اسٹینفورڈ ٹیسٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ انڈیویجول اورل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, یعنی کہ ایک بندے سے آپ کو لینا پڑتا ہے, اور اورل یعنی کہ زبانی آپ کو لینا پڑتا ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے.
स्टैनफोर्ड बिने का कौन सा टेस्ट है, इंडिविजुअल है और ओरल है, और इसमें एग्जामिनर मेंटल लेवल से स्टार्ट करता है, यानी कि वो पहले क्या करता है कि अपने सब्जेक्ट को देख के अंदाज़ा लगा लेता है कि इस इंसान का जो है ना मेंटल लेवल इतना होगा। फॉर एग्जांपल अगर वो 6 साल का बच्चा आपके पास आया है, ठीक है, आपने उसका अगर टेस्ट लेना है तो आप लोग 6 साल वाले ही आइटम से स्टार्ट लेंगे। 6 साल वाले आइटम आप लोग सॉल्व करवाएंगे, उसने सॉल्व कर लिया, उसके बाद वो फॉर एग्जाम्पल 7 साल के जो बच्चों के आइटम्स होते हैं वो सॉल्व करेगा। इस तरह से वो सॉल्व करता चला जाएगा। जहाँ पे जिन आइटम्स पे वो जाके स्टॉप कर देगा ना, जिस आइटम को वो सक्सेसफुली अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, वहां पे आप लोग अपने टेस्ट को स्टॉप करवा देंगे, वहां पे टेस्ट एंड हो जाएगा। वहां से फिर आप लोग आईक्यू को कंप्यूट कर लेते हैं। एक तो आप लोग ये देखते हैं कि कौन से एज लेवल के बच्चे के उसने, फॉर एग्जांपल अगर वो सॉल्व करता गया 6 साल उसकी उम्र थी, लेकिन उसने 9 साल के बच्चे के भी आइटम्स उसने सॉल्व कर डाले, अब 10 साल के बच्चे के आइटम्स वो सॉल्व नहीं कर सकता। आप लोग यहाँ से उसकी इंटेलिजेंस का अंदाजा लगाएंगे कि मेंटल एज उसकी कितनी है, 10 साल वाली है, लेकिन उसकी क्रोनोलॉजिकल कितनी एज थी, 6 थी, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे। इस तरह से आप लोगों के पास आईक्यू आ जाएगा। फिर आप लोग डिविएशन आईक्यू देखेंगे। फॉर एग्जांपल उस बच्चे का स्कोर आया था 140 फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रही, 140 आया था, तो आप लोग ये कहेंगे कि एवरेज जो होता है स्कोर वो 100 होता है, उसके कितना है 140, और 140 हम लोग ऊपर टेबल में ये देख चुके हैं कि ये गिफ्टेड बच्चा होता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, इस बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल कितना है, गिफ्टेड है, ये बच्चा क्या गिफ्टेड है, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोग ने स्टैनफोर्ड बिने का टेस्ट पढ़ा था इंटेलिजेंस के हिसाब से। अब एक दूसरे साइंटिस्ट ने वेशलर उनका नाम है, उन्होंने भी इंटेलिजेंस वाले स्केल्स दी हैं। उन्होंने 2 स्केल्स दी हैं, एक अडल्ट के लिए और दूसरा चिल्ड्रन के लिए। जो अडल्ट वाला है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है, वेज आर। उसके बाद एक है विस्क 3 बच्चों के लिए, वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। वेज और विस्क, ये आप लोगों ने दोनों नेम्स अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ये साइकोलॉजिस्ट थे डेविड वेशलर, इन्होंने डेवलप किया था ये दोनों टेस्ट, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। इनके टेस्ट के अंदर 2 मेजर पार्ट्स मौजूद हैं। एक पार्ट वर्बल पार्ट है, जिसमें वर्बल जो भी होती है ना इंटेलिजेंस, उसको मेजर किया जाता है। दूसरा जो पार्ट है ना वो परफॉर्मेंस बेस है, यानी कि नॉन वर्बल पार्ट है, ठीक है। जो वर्बल पार्ट है ना, उसमें हम लोग इंसान की वोकैबुलरी, डेफिनेशंस वगैरह, कंप्रीहेंशन वगैरह, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के कंसेप्ट आप लोग मेजर करते हैं। वर्बल पार्ट में जो सब स्किल्स मौजूद हैं उसमें इंफॉर्मेशन, कंप्रीहेंशन, अरिथमेटिक और सिमिलैरिटीज, ये वाले सब स्किल्स इसके अंदर मौजूद हैं। और जो परफॉर्मेंस स्केल है उसके अंदर ये है कि छोटे छोटे से पीसेस दे देना, उन्होंने जो है वो उसको सॉल्व करना होता है, जैसे पजल वगैरह दे देना, उस बच्चे ने पजल वगैरह को सॉल्व करना है, पिक्चर्स को उन्होंने लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। इसमें जो सब स्किल्स हैं वो डिजिट सिंबल, ठीक है, उसके बाद पिक्चर कंप्लीशन, ऑब्जेक्ट असेंबली, ये वाली जो चीजें हैं ना, ये परफॉर्मेंस स्केल के अंदर मौजूद हैं। वेज और विस्क, इन दोनों की भी एडमिनिस्ट्रेशन इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे स्टैनफोर्ड बिने की है ना, इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन है कि सिर्फ आप लोग एट अ टाइम एक ही बंदे से वो टेस्ट ले सकते हैं, और ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इंडिविजुअल टेस्ट और स्टैनफोर्ड बिने के टेस्ट जो थे वेज और विस्क वगैरह, ये सारे के सारे क्या थे, ये इंडिविजुअल टेस्ट थे, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमें बहुत ज़्यादा लोगों से टेस्ट लेने पड़ते हैं, इसीलिए ये ग्रुप टेस्ट भी डेवलप करवाए गए हैं। वो ये होता है कि जैसे अगर आप लोग देखें ना कि आप लोगों की टीचर होती है, कोई टेस्ट बना के आप लोगों को दे देती है, इकट्ठे एक ही बच्चे इकट्ठा ही उस टेस्ट को वो कर सकते हैं। तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं ना, जो आप लोग बहुत सारे लोगों से इकट्ठा ले सकते हैं, इसको हम लोग ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं। अच्छा, कल्चरल बायसेस एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट है ना, इसके ऊपर क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्रिटिसाइज इस वजह से किया जाता है क्योंकि इसमें बायसनेस मौजूद होती है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो किसी न किसी कल्चर की फेवर में होते हैं, या जिस कल्चर में बने होते हैं वो टेस्ट। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट है वो वेस्ट में बना है, तो वो अपने कल्चर के हिसाब से बनाते हैं। तो दूसरे फॉर एग्जांपल हम लोग पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो हमें बायस लगेंगे, तासुबाना लगेंगे ना, उन्होंने अपने कल्चर से रिलेटेड बनाए हुए हैं। तो खास तरह के ग्रुप से रिलेटेड इनके अंदर बायसनेस मौजूद होती है। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कल्चर फेयर आईक्यू टेस्ट भी बनाए गए हैं। ये वाले ऐसे आईक्यू टेस्ट होते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कल्चरल ग्रुप्स या माइनॉरिटीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, सब लोगों के लिए एक जैसा ही ये होता है। ये तो हम लोगों ने ये देखा था कि इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए ये वाले कुछ तरीके वगैरह होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अल्टरनेटिव फार्मूलेशंस भी बनाई गई हैं, और भी मुख्तलिफ किस्म के टूल्स बनाए गए हैं इंसान की कैपेसिटी को और एबिलिटी को असेस करने के लिए। इसमें यही बिलीव है कि सिर्फ हम लोग आईक्यू की बुनियाद पे इंसान के इंटेलिजेंस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इंसान के अंदर और भी बहुत सारी एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं।
اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اور 3 طرح کے ایسے اسپیکٹس ہوتے ہیں جس کو آپ لوگوں کو میئر کرنا چاہیے: مورل انٹیلیجنس، سوشل انٹیلیجنس اور ایموشنل انٹیلیجنس۔ مورل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی انسان کے اندر صحیح اور غلط کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنے کی جو ایبلٹی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ مورل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ مورل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخلاقی، ٹھیک ہے۔ اب انسان کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ ایسے اچھے ڈیسیجنز بناتا ہے کہ نہ صرف اس کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کا وہ سوچتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر مورل انٹیلیجنس موجود ہے۔ دوسری ہوتی ہے سوشل انٹیلیجنس، اس کو ہم لوگ SQ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ سوشل کوشنٹ۔ انسان کی جو ایبلٹی ہوتی ہے نا دوسرے لوگوں کو سمجھنے کی، دوسرے لوگوں کو ڈیل کرنے کی، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سوشل انٹیلیجنس۔ جتنے بھی سیلز مین ہوتے ہیں، پولیٹیشینز ہو گئے، ٹیچرز ہو گئے، کلینیشینز ہو گئے، مذہبی جتنے بھی اسکالرز اور لیڈرز وغیرہ ہوتے ہیں، ان سب کے اندر یہ سوشل انٹیلیجنس پائی جاتی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ بھلے آپ لوگوں کو پوچھتے ہیں یہ آپ سے کہ سیلز مین، پولیٹیشینز، ان سب کے اندر کون سی انٹیلیجنس پائی جاتی ہے، تو یہ سوشل انٹیلیجنس موجود ہوتی ہے۔ کسی کی جو ایبلٹی ہوتی ہے نا دوسروں کی سوچ، دوسروں کی ایٹیٹیوڈ، دوسروں کے بیہیویئر کو سمجھ کے اس کے مطابق ہی اس کو ڈیل کرنا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سوشل انٹیلیجنس۔ تیسری طرح کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے دیٹ از ایموشنل انٹیلیجنس، EI یا ہم لوگ EQ بھی ہم لوگ اس کو بولتے ہیں، ایموشنل کوشنٹ۔ انسان کے اندر جو ایبلٹی ہوتی ہے نا اپنے یا دوسروں کے ایموشنز کے ساتھ کوپ کرنے کی، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی، بہت زیادہ جذباتی پن نہ دکھانے کی، یا انفارمیشن کو یوز کر کے دوسروں کی تھاٹ، دوسروں کی ایکشن کو گائیڈ کرنے کی، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس۔ اس کو ہم لوگ EQ سے بھی انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ اس میں جو فیکٹرز آ جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں سیلف اویئرنیس، مینیجنگ ایموشنز، ایمپتھی اور ہینڈلنگ ریلیشن شپس۔ جس انسان کے اندر سیلف اویئرنیس موجود ہے، ایموشنز کو اس کو مینیج کرنا آتا ہے، ایمپتھی یعنی کہ دوسروں کو سمجھنا آتا ہے، اور ریلیشن شپس کو ہینڈل کرنا آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس موجود ہے۔ یہ فیکٹرز آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنے ہیں۔ یہ جو اس طرح کے فیکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ آپ لوگوں کو پیپر میں دیتے ہیں، 3 دیتے ہیں اور اوپر انہوں نے نا ادر اسٹیٹمنٹ میں ایکسیپٹ لگایا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کون سی چیز شامل نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے وہ دوسرے ریکگنائز کرنا ہوتا ہے، تو اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کیا کریں۔ باقی ان کا مین جو کنسیپٹ ہے مورل انٹیلیجنس کیا ہے، سوشل انٹیلیجنس کیا ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ مزید جو ہے وہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اب تک جو ہے نا وہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس ہینڈ آؤٹ کو ریڈ کرنا ہے، یہ والا جو پورے کا پورا چیپٹر، اور باقی اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ایزی تھا۔ آدھے سے زیادہ تو آپ لوگوں کو یاد ہو جاتا ہے جب آپ لوگ لیکچر سنتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ باقی مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ